السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویورز، ویلکم بیک ٹو سکسیسفل وے۔ آج کا ٹاپک ایک سوال ہے۔ جی ہاں، ایک سوال۔ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے یا قرآن کی تعلیم سیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں کہاں سے تعلیم شروع کروں، یا میں کہاں سے قرآن سیکھنا شروع کروں کہ مجھے قرآن جلد بھی آ جائے اور اچھے سے بھی آ جائے۔ اب اگر ہم احادیث کو لیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ احادیث قوی ہیں، کچھ ضعیف ہیں، یا کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ وہ احادیث جو تھی وہ ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ کچھ احادیث، ہر حدیث نہیں، کچھ احادیث کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے۔ یا پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری ایسی رائے ہیں جو مختلف ہوتی ہیں۔ تو ایسا کیا طریقہ ہے کہ ہم قرآن کو جلد بھی سمجھیں اور اچھے سے بھی سمجھیں؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے کیسے قرآن کی تعلیم لی تھی، جو انہوں نے کیسے قرآن کو سمجھا اور جانا تھا۔ جب صحابہ کرام کی طرف قرآن آیا تو چونکہ وہ عربی لوگ تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، عربی ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، تو انہوں نے قرآن کو جو اس کا ایکچوئل میننگ ہے اس کے ساتھ جانا، اس کے ساتھ سمجھا۔ کیونکہ وہ بدو لوگ تھے، سائنسی منطقی علم ان کی بس کا نہیں تھا، ان سے بالا تھا، تو انہوں نے جو ایکچوئل میننگ تھا قرآن کا اس کو لیا اور اس کو سمجھا اور اس کو جانا، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اور پھر ایسا سمجھا اور ایسا جانا کہ سبحان اللہ آج تک ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن سے عقائد لینے ہیں، یا قرآن میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، یا قرآن میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے جانیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں عربی زبان پر عبور حاصل کرنا ہوگا، پھر اس کے جو صرف و نحو ہے اس کو سیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے، وہ جو ایکچوئل آرڈر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے اس چیز کو سمجھیں اور اس کے مطابق وہ عمل شروع کریں اور اس کو سمجھیں۔ یہ پہلی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے اور سارے مراحل آئیں گے، لیکن پہلی بنیاد اور پہلی شرط یہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا درجہ بڑھتا ہے، آپ تفسیر میں جاتے ہیں، پھر آپ مختلف رائے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ بھی بہت ساری ایسی رائے ہیں جو صحابہ کرام کی مختلف ہیں، تو اس کے لیے ایک بہت پیاری مثال دی جاتی ہے کہ جو حدیث ہے، حدیث جبرائیل علیہ السلام، اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ مختلف صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، اب ایکچوئل جو نریٹ تھا، جو ان کا ایکچوئل مسند جو تھی اس کی تھی، یا جو آپ کہہ لیں اس کا جو ایک خاکہ تھا یا اس کا ایک علم تھا، وہ تو سب ایک ہی بتاتے ہیں، لیکن الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے، لیکن بس تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جو چیز ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بہت ساری اور چیزیں دیکھیں، اب وہ کسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی صرف اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لو تو آپ کا آدھا دین مکمل ہو گیا۔ تو وہ ہر وقت کے لیے تھی، یعنی کہ اگر ایک انسان کی زندگی میں اس چیز کی کمی تھی تو ہمارے نبی نے اس چیز کو بتایا، اگر کسی صحابہ کرام کو کسی دوسری چیز کی ضرورت تھی تو ان کو اس کو بتایا۔ ہم لوگوں کو تو سب چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تو تمام علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن کا پہلا درجہ کور کرتے ہیں تو پھر دوسرا درجہ آتا ہے تفسیر کو سمجھنا، وہ ہے احادیث کے ساتھ سمجھنا۔ پھر ہے اگر کہیں جگہ اختلاف ہے تو کوئی اس میں ایسی حرج نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں مطلب معنی وہی ہوتا ہے، صرف کچھ الفاظ رد و بدل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر احادیث کی روشنی کے بعد ہم بڑھیں، جو مفسرین ہیں یا جو تاریخ دان ہیں، تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کوئی لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں، اب جو آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق اس چیز کو لے گا، اور پھر جب وہ آگے اس کو بیان کرے گا تو ان کے الفاظ تھوڑے مختلف ہوں گے۔ وہ جو لیکچر دینے والے بندہ ہے اس جیسے سیم نہیں ہوں گے، معنی اور مفہوم وہی ہوگا، لیکن الفاظ تھوڑے چینج ہوں گے۔ تو
تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ تاریخ بیان کرتے ہوئے مفسرین نے جو تفسیر بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں مفسرین کے جو الفاظ ہیں وہ میچ نہیں ہو رہے، تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ اصل چیز ہے قرآن کو سمجھنا اور جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ اب جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، صحیح معنوں میں ان کا جو مطلب ہے اس کو جانتے ہیں، کیونکہ عربی لوگ جو تھے وہ امی کہلاتے تھے۔ اب امی سے امتی لفظ بننا ہے۔ اب امی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی ہے، اس کا مطلب ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جب یہ خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ میں کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یعنی کہ اگر کوئی معلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ہوتا تو یقیناً معلم کا درجہ جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لقب ہے کہ وہ امی ہیں، یعنی کہ وہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ باقی جو عربی لوگوں کے لیے امی کا لفظ آتا ہے یعنی کہ وہ باقی سائنسی اور منطقی علم جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ باقی عربی ان کی اپنی زبان تھی، اس میں وہ مہارت رکھتے تھے، اور پھر جس طرح انہوں نے قرآن کو سیکھا، چونکہ ان کے پاس جو آرڈر آئے انہوں نے ایز اٹ از ان آرڈر کو لیا اور اس پر عمل کیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ گائے کو ذبح کرو، اب آرڈر ایک سمپل تھا کہ گائے کو ذبح کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے پوچھو کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو یا اس کی عمر کیسی ہو۔ وہ کرتے کراتے انہوں نے اپنے اوپر اتنی حجتیں اور دلیلیں قائم کروا لی کہ وہاں پر وہ گائے ان کو نہیں ملی۔ پھر ایک گائے جو ملی اور پھر انہوں نے اینڈ پہ اس کو لیا اور ذبح کیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو آرڈر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دیے ہیں ان کو ان کے صحیح معنی کے ساتھ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جو بحث و مباحثہ کی چیزیں ہیں وہ بہت آگے کا درجہ جا کے آتے ہیں، اس کے لیے فکر مت کریں، اس کے لیے پریشان مت ہوں کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں سمجھ آتی یا ہمیں وہ معلوم نہیں ہے۔ ہمیں بیسیکلی قرآن جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے، اس سے گائیڈ لائن لیں اور اس پر عمل کریں۔ باقی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔